وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے مووی دیکھ رہے جب اس کے موبائل میں ایک میسج آیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، نمبر تو سیو نہیں تھا مگر وہ جانتی تھی کہ میسج کس کا ہے۔ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی، جواب دے کر اس نے موبائل واپس رکھا تھا۔ پلیز مایا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کریں، جواب فوراً آیا تھا، مگر میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی فرحاد۔ تم اگر 1 گھنٹے میں اسی ریسٹورینٹ مجھ سے ملے نہیں ہے تو مجھے مجبوراً تمہارے فلیٹ پر آنا ہوگا۔ اور یہ میسج پڑھ کر وہ فوراً گھبرائی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے مصطفیٰ عمل کی جانب دیکھا تھا جو مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ کبھی یہاں گیا تو سب ختم ہو جائے گا، معاشرے کو سب معلوم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ وہ کیسے اعتبار کر گا اس پر؟ میں آ رہی ہوں، جواب دے کر وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس سے مل کر ہی وہ اس سے یہ آنے سے روک سکتی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر مصطفیٰ نے اسے پوچھا تھا۔ ہاں، ہسپتال سے میسج آیا، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ اتنا ڈری ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ امل نے مصطفیٰ سے کہا تھا، ڈاکٹرز اپنے ہر سیریس کیس پر ایسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ امل مووی کی جانب دوبارہ متوجہ ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کہتے ہوئے وہ بھی اسی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ 1 گھنٹے بعد اس ریسٹورینٹ کے سامنے موجود تھی۔ ریسٹورینٹ کے دوسرے فلور کے دائیں جانب ہی اس سے وہ میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ بہت تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ اپنا بیگ میز پر رکھتے ہوئے وہ بیٹھے بنا ہی اس پر برسی تھی۔ سب دیکھ رہے ہیں، مایا بیٹھ جاؤ۔ تو حمل سے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ فوراً اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ انداز سے اس کا غصہ جھلک رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ پہلے کچھ آرڈر دے دیتے ہیں، اس سے پہلے مایا کو جواب دیتے فرحاد نے ویٹر کو اشارہ کر دیا تھا اور اسے خاموش رہنا پڑا تھا۔ ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے مایا، تم میرا واحد رشتہ ہو۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا، رشتہ تھا فرحاد، مگر تم نے سب ختم کر دیا۔ تم جیسا بے حس ظالم انسان میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھی۔ فرحاد نے دیکھا اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، کرب تھا، اس کے لیے ناراضگی تھی مگر نفرت نہیں تھی۔ میں مجبور تھا مایا، تم جانتے ہو اگر میں یہ کام نہ کرتا تو وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ سر جھکاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی یہ وجہ بہت کمزور ہے۔ تم تو باغ پی سکتے تھے فرحاد، لیکن نہیں، پیسے سے دور کیسے ہو سکتے تھے تم؟ وہ صرف چند پیسوں کی خاطر، صرف اپنی جان بچانے کی خاطر تم نے 2 لوگوں کو زندہ جلا ڈالا۔ اس بیچاری لڑکی کو مارنے کی آخری حد تک کوشش کی تھی تم نے۔ ان تمام مظالم کے بعد بھی تم خود کو مجبور ظاہر کر رہے ہو فرحاد، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ دبی آواز میں وہ اپنا غصہ اپنے الفاظ کے ذریعے اس پر اتار رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں کہ میں نے بہت ظلم کیا ہے مایا، اور اسی کی تو سزا ملی مجھے۔ جس پل وہ لڑکی اپنی جان بچانے کی خاطر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی مجھ سے، پوچھو مایا، اس کا ایک ایک قدم میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ سوچو ذرا، ضمیر جس کے ہونے کا بھی کبھی احساس نہ ہوا ہو مجھے، اس نے کیسے اچانک ہی جا کر میرا پورا وجود جلا ڈالا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مایا، کیا وہ آگ صرف ان کی ہی لگی تھی؟ نہیں، وہ آگ مجھے بھی تو لگی تھی مایا، وہ کہہ رہا تھا۔ مایا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کرب تھا، بے چینی تھی۔ انسان کے وجود میں لگی آگ اسے خوفناک اذیت کے بعد موت دے دیتی ہے، مگر جاگتے ہوئے ضمیر کی آگ انسان کے وجود کو خوفناک اذیت دینے کے بعد بھی اسے موت نہیں دیتی۔ وہ انسان اس آگ کی اذیت میں ہر پل ہر لمحہ تڑپتا رہتا ہے، مگر نہ اسے سکون ملتا ہے اور نہ موت، فرحاد نے کہا تھا، اور اس کی آنکھیں اس کی اذیت کی گواہ تھی۔ مایا کا دل نرم پڑنے لگا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے فرحاد، اب یہی آگ اور یہی اذیت تمہارا مقدر ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اور اسی دوران ویٹر نے آ کر کھانا سرو کرنا شروع کیا تھا۔ وہ دونوں اب خاموش ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ایک شاندار بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف گارڈز اور کیمرے موجود تھے۔ یہ اس کا گھر ہے؟ نظر مصطفیٰ کی جانب واپس لاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ یہاں رہتے نہیں ہیں، دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ باہر آتے ہی اس نے بھی سوال کیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے آج ہمیں یہیں بلایا ہے، لگتا ہے کوئی بہت ضروری کارروائی ہونے والی ہے آج۔ ہماری اس انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ دیکھتے ہیں، کندھے اچکاتے ہوئے وہ آگے بڑھی تو جہاں گارڈ دروازے پر کھڑا تھا۔ میں مصطفیٰ ہوں، ماسٹر کا اسسٹنٹ، اسے ایک کارڈ دکھاتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تھا، اور گارڈ نے سر ہلاتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ کارڈ میں پہلے کبھی کیوں نہیں دیکھ سکی؟ اندر آتے اس نے پوچھا تھا، کیونکہ پہلے تم ماسٹر کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ اسے جواب دیتا وہ آگے بڑھا تھا۔ لان سے گزرتے ہوئے دروازے سے اندر آئے تھے۔ اس گھر کی جدید بناوٹ، قیمتی چیزیں ہی یہاں رہتے ہوئے کے مالی حالات بتا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ
اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے عمل نے مصطفیٰ سے کہا تھا، پھر تو تمہیں بہت خوشی ہوئی ہوگی جان کر کہ تم ایک لاکھ پتی انسان کی بیوی ہو۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جبکہ عمل اسے گوری سے نوازا تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والی تھی جب کچن سے نکل کر ایک ملازم ان کی جانب آیا تھا۔ ماسٹر بیسمنٹ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ ہمیں قتل کرنے والے ہیں، عمل نے گھبراتے ہوئے مصطفیٰ سے کہا تھا۔ وہ ہمیں قتل تو نہیں کر سکتے مگر قید ضرور کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی کافی حد تک ڈر چکا تھا۔ وہ ہمیں بیسمنٹ میں قید کرے گا؟ عمل نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو اور کیا ہو سکتا ہے بیسمنٹ میں اس کے علاوہ؟ وہ بھی اب عمل کے برابر آ چکا تھا۔ آج پہلی بار دونوں ایک ہی جیسا محسوس کر رہے تھے، ایک ہی بات پر گھبراتے۔ بیسمنٹ میں تو بہت اندھیرا ہوتا ہے مصطفیٰ، ہم دونوں وہاں کیسے رہیں گے؟ وہ اب جذباتی ہونے کو تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، منع بھی کیا تھا نا تمہیں میں نے مگر نہیں، تمہیں تو شوق تھا اس کے ساتھ کافی پینے کا، اب تمہاری وجہ سے مجھے بھی اس اندھیری بیسمنٹ میں قید ہونا پڑے گا۔ مصطفیٰ کے تو سمجھو آنسو ہی نکلنے والے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے مصطفیٰ؟ عمل کو اب حقیقی معنی میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ اندھیری بیسمنٹ میں قید ہونا یقیناً اس کے لیے خوفناک تھا۔ کرنا کیا ہے؟ ماسٹر سے معافی مانگ لیں گے، مجھے یقین ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے جیسے کہ حل نکالا تھا، معافی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے معافی مانگنے کا۔ فوراً انکار ہوا تھا۔ ہاں تو پھر اس اندھیرے میں پڑے رہنے کا سوال پیدا کر لیا تم نے۔ وہ عمل پر پھر سے برسنے کو تیار تھا۔ جو بھی ہو جائے میں اس انسان سے معافی نہیں مانگوں گی، ویسے بھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ ٹھیک ہے مگر مجھے اگر ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں پکڑ لوں گا، پھر تم اکیلے رہنا اس اندھیری بیسمنٹ میں۔ وہ اس سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ خبردار جو تم نے مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کا سوچا بھی تو۔ اسے وارن کرتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اب گھر کی پچھلی جانب آیا تھا۔ ایک گیلری نما جگہ سے گزرتے ہوئے اس نے ایک دروازہ کھولا تھا جس سے سیڑھیاں نیچے کی جانب جاتی تھی۔ وہاں بہت اندھیرا خاموشی تھی۔ مصطفیٰ ہمیں پکا قتل تو نہیں کرے گا نا؟ اندھیرے راستے کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ فکر مت کرو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہارے ساتھ ہی قتل ہوں گا، اسے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا۔ اسی بات کا سہارا ہے بس، کہتی ہوئی وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی جب مصطفیٰ نے رک کر اسے گھورا تھا۔ کیا بات ہے تمہاری عمل؟ اسے کچھ اور نہیں سوجا تھا تو کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں دبے قدم نیچے اتر رہے تھے جب انہیں روشنی نظر آئی تھی۔ شکر ہے، عمل نے شکر ادا کیا تھا۔ اہلی سیڑھی سے نیچے آتے ہی وہ دونوں ایک حال نما کمرے میں داخل ہوئے تھے جو مکمل خالی تھا۔ صرف ایک پنکھا اور سامنے انہیں ایک میز جس کے گرد 4 کرسیاں رکھی تھی، جن میں سے ایک میں ایک شخص جسے وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی بیٹھا تھا، مکمل اپنے سامنے رکھی فائل کی جانب متوجہ تھا، جبکہ سامنے ایک شخص دیوار کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ عمل اور مصطفیٰ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ دونوں کون ہیں۔ السلام علیکم ماسٹر، مصطفیٰ نے کہا تو سامنے کھڑا شخص پلٹ کر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب عمل کو حیران ہونا پڑا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مصطفیٰ کو حیران ہونا پڑا تھا، اور پھر اس نے محسوس کیا جیسے سامنے کا منظر دھندلایا ہو، جیسے آنکھوں میں بڑھنے والے آنسو نے اس کا چہرہ بھگونا شروع کیا ہو۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے تھے، بنا پل کے جب کا سامنے دیکھ رہی تھی مگر اس شخص کو نہیں، بلکہ اس دیوار کو جس کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ایک اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر احمد نے اندر جھانکا تھا۔ میں آ سکتا ہوں؟ شاہزادے نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آ جاؤ، کتاب بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسائنمنٹ ریڈی کر لی، تم بتاؤ آج کیسے وقت مل گیا جانے کا؟ اس کی جانب مکمل متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ عباس نے آج کسی ضروری کام سے جانا تھا تو مجھے جلدی آف دے دیا، سوچا موقع کا فائدہ اٹھا کر تم سے مل لیا جائے۔ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چلو کچھ تو اچھا سوچا تم نے۔ وہ بھی مسکراتے، اچھا بتاؤ کون سا اسائنمنٹ ریڈی کر رہی ہو، میں مدد کروا دیتا ہوں۔ اس کے پاس آ کر ایک نوٹ بک اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تم رہنے دو، میں بعد میں کر لوں گی، ویسے بھی عمل کا ہے۔ نوٹ بک اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا تھا۔ عمل کا اسائنمنٹ تم کیوں کر رہی ہو؟ وہ کچھ دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی، اس کا بہت لاس ہوا ہے، میں نے سوچا ایک کام تو ہلکا کارتوس کا سامان سمیتے ہوئے کہا تھا۔ بہت سنجیدہ اور مشکوک سی لڑکی لگتی ہے مجھے وہ۔ احمد نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مشکوک کیوں لگتی ہے تمہیں؟ شاہزادے کو اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ آیا تھا۔ اچانک ہی غائب ہو جاتے اور پھر دوبارہ سامنے آ جاتے، تمہیں عجیب نہیں لگتا یہ سب؟ شاہزادے، احمد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عجیب تو مجھے تب لگتا جب میں کچھ جانتی نہ ہوتی۔ اس کی زندگی نے اچانک جو پلٹا کھایا اس کے بعد اس کے ساتھ اس طرح ہونا تو نارمل لگتا ہے مجھے۔ شاہزادے نے اداسی سے کہا تھا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ احمد نے پوچھا تھا۔ اسی لیے تو آیا تھا وہ آج یہاں۔ جب سے فرحاد نے عمل کی انویسٹیگیشن کرنے کا کہا تھا تب سے اب تک اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ فرحاد نے عمل کی انویسٹیگیشن کرنے کا اسے کیوں کہا تھا یہ وہ آج تک نہیں سمجھ سکا تھا۔
مگر وہ دیکھ سکتا تھا کہ فرحاد اس لڑکی میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ بیچاری کے ماں باپ کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی اچانک، اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ گھر ہونے کے باوجود وہ اپنے کزن کے فلیٹ میں رہ رہی، اور شاندے کے جواب میں اسے حیران کر دیا تھا عمل کے پیرنٹس کی ڈیتھ، مگر جو معلومات اس نے نکالی تھی اس کے مطابق تو عمل کے پیرنٹس ناران میں تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ کب ہوئی ڈیتھ؟ اس نے سوال کیا تھا 4 مہینے پہلے، اور شاندے کے جواب پر وہ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیسے ہوئی تھی ڈیتھ؟ اس نے پوچھا تھا۔ شاندے اسے دیکھ کر الجھ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ڈیتھ کیسے ہوئی تھی شاندے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو اس کا سوال اگنور کر کے وہ ایڈمیشن کروا کر واپس کی تو گھر میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس کے پیرنٹس اندر۔ شاندے کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ تیزی سے کمرے سے نکل چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے کان میں فرحاد کے الفاظ گونجے تھے۔ آگ لگائی ہے؟ میں نے کہا انسانوں کو، زندہ انسانوں کو۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ سر کرتی کی وجہ سے ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ بھی تو 4 مہینے پہلے ہی آیا تھا واپس، انہیں بھی آگ لگائی تھی۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ اگر ہاں تو پھر فرحاد نے انویسٹیگیشن کیوں کروائی تھی؟ کیا اسے بھی شک ہو گیا تھا؟ اور عمل کے پیرنٹس کی ڈیتھ کی خبر کیوں نہیں ملی تھی؟ یہ کیوں ظاہر کیا گیا کہ وہ زندہ ہے؟ تو اس کا مطلب اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ نظر سامنے خالی سڑک پر تھی۔ وہ عمل ہی ہے، وہ لڑکی عمل تھی۔ اگر باز کو معلوم ہو گیا تو، اور یہ سوچ کر ہی وہ گھبرا گیا تو اسے کیا کرنا تھا؟ کیا اسے فرحاد کو بتا دینا چاہیے؟ انہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے موبائل نکال کر فرحاد کا نمبر ڈال کیا تھا، مگر کال کاٹ دی گئی تھی۔ ضرور وہ اس وقت مصروف تھا، صبح بتا دوں گا۔ انہیں اسے کہتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی، نظر اب بھی اس دیوار پر ٹکی تھی جہاں کچھ تصویریں لگی تھی۔ سب سے اوپر اس کے پاپا کی تصویر، کچھ نیچے اس کی ماما کی تصویر۔ دونوں کے چہرے مسکرا رہے تھے اور ان دونوں تصویروں کے درمیان ایک اور شخص کی تصویر تھی اور وہ اسے پہچانتے تھے، شہزاد شاہ۔ بیٹھ جاؤ عمل، ماسٹر نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاحب کی اس کرسی پر بیٹھ کے تھی۔ اس کے ساتھ کی کرسی پر مصطفیٰ، جبکہ اس کے سامنے ماسٹر خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ ماسٹر کے ساتھ جواد بیٹھا تھا۔ وہ چاروں کرسیاں خاموش تھے، شاید عمل کو وقت دے رہے تھے۔ یہ مت سوچنا کہ مجھے تمہاری آج کی حرکت کا نہیں معلوم۔ ان کے درمیان کی خاموشی کو ماسٹر کی سنجیدہ آواز نے توڑا تھا۔ کون سی حرکت ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ واقعی اس وقت جیسے سا بھول گئی تھی اپنی اس پیارے فرحاد کے ساتھ کافی پینے والی حرکت۔ ماسٹر نے جس انداز سے پیارے فرحاد کہا تھا وہ ان تینوں کے ہونٹوں میں مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھا۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کندھے اچکاتے اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اٹ از مس عمل، آپ شاید ایگریمنٹ کے ٹرمز بھول گئے ہیں۔ میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی جانب جھک کر کہا تھا، جبکہ مصطفیٰ اور جواد نے ایک دوسرے کی جانب مسکراتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے تمام ٹرمز یاد ہے مسٹر نال شاہ، لیکن یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کافی بنا پروفیشنل کہلاتا ہے۔ عمل نے بھی جھکتے ہوئے کہا تھا، پروفیشنل ہو یا پرسنل، مجھے انفارم کیے بنا تم کچھ نہیں کر سکتی۔ سلیپنگ بیوٹی، مجھے ضرورت ہی کیا انفارم کرنے کی جب تم نے اپنے جاسوس میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ جواب حاضر تھا۔ ظاہر ہے تمہاری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے جاسوسی کروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جواب اس جانب سے بھی آیا تھا۔ تو پھر اپنے جاسوسوں کی معلومات کے ساتھ ہی خوش رہو۔ جواب دیتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی تم، اور اس سے پہلے کہ ماسٹر اپنی بات مکمل کرتے مصطفیٰ اور جواد ایک ساتھ کھانسنا شروع کیا تھا۔ ماسٹر نے دونوں کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دونوں کی کھانسی اور ایک ساتھ ہی بریک لگی تھی۔ یہ فائل مکمل ہے۔ جواد نے فائل ماسٹر کی جانب بڑھائی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر فائل لے کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ جواد ہے، تم پہلے مل چکے ہیں شاید اس سے، ماسٹر نے عمل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا جس نے سر ہلایا تھا۔ اس کیس میں یہ اور مصطفیٰ میرے پارٹنر ہیں۔ ہم چاروں کے علاوہ کوئی بھی کبھی بھی اس کیس میں انوالو نہیں ہوگا، ماسٹر کہتے ساتھ ہی فائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جبکہ مصطفیٰ اور عمل ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ شکر ہے وہ انہیں قتل نہیں کر رہا تھا، اور اسی سوچ کے ساتھ دونوں مسکرائے تھے اور ان کی یہ مسکراہٹ ماسٹر کی نگاہوں کو چبھ رہی تھی۔ میں نے آج تم دونوں کو یہاں کچھ باتیں بتانے سمجھانے کے لیے بلایا ہے، فائل رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، جبکہ وہ تینوں اب اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ شہزاد شاہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کامیاب اصولوں کا پابند انسان انداز تنزیہ تھا، جیسے یہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا تھا۔ خیر اگلے سال الیکشن ہے اور اسی دوران وہ اپنے اوپر کوئی بھی داغ نہیں لگنے دے گا، بلکہ ہر داغ کو دھونے کی کوشش کر کے سوچا جائے تو اسی طرح ہمارے پاس ایک سال ماسٹر نے عمل کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی سنجیدہ نگاہ سے۔ اس ایک سال کے عرصے میں ہم نے اس کے اس جرم کو سب کے سامنے لانے جس کے ہمیں ثبوت چاہیے یا پھر کنفیشن اور کنفیس وہ کبھی نہیں کرے گا۔ جواد نے کہا تھا بالکل، اور ثبوت وہ مٹا چکا ہوگا۔ مصطفیٰ نے کہا تھا مگر یہ ہر ثبوت نہیں مٹایا جاتا، کچھ ثبوت صرف چھپائے جاتے ہیں۔
ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہے بس، ماسٹر نے فائل کھولتے ہوئے کہا، تو ہمیں یہ سب بہت سیکرٹلی کرنا ہوگا، جواب نے کہا تھا۔ پولیس کو شامل کیے بنا مصباح کی جانب سے سوال آیا تھا، 100% پولیس کی جیب بڑھ جائے تو وہ پولیس نہیں رہتی، ماسٹر نے کہا تھا۔ تو پھر کہاں سے شروع کریں گے ہم؟ مصباح نے پوچھا تھا عمل سے، ماسٹر نے کہا تھا، اور اب صاحب کی نظر عمل کی جانب دیکھ رہی تھی، مطلب یہ کہ میں زندہ ہوں۔ عمل کے جواب پر جہاں جواد حیران ہوا تو وہی ماسٹر مصباح مسکرائے تھے۔ کہا تھا نا میں نے، یہ کمال ہے۔ مصباح نے جواد کو اشارہ کیا تھا، بالکل ٹھیک سمجھی تم۔ وقت آگے کے سب کو معلوم ہو جائے کہ بلا اب بھی ٹلی نہیں ہے، اور ماسٹر کے الفاظ پر جہاں عمل نے اسے گھورا تو وہیں مصباح اور جواد بے احتیاط ہنسے تھے۔ اور مایا، ہم اسے کیوں شامل نہیں کرے اپنے ساتھ؟ آخر وہ بھی تو سب جانتے ہیں۔ مصباح نے بات کا رو بدلا تھا، اب عمل کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی وہ۔ لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، انہیں ایسے کاموں میں شامل کرنے کا مطلب اپنے لیے مشکل کھڑی کرنا ہے، ویسے بھی یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ ماسٹر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، جہاں مصباح کو اس کی بات سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، وہیں عمل کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو پھر تمہیں آج کی تازہ خبر معلوم ہو ہی گئی مصباح؟ ماسٹر پر مسکراتی نظر جماتے ہوئے عمل نے مصباح کو مخاطب کیا تھا۔ کیسی خبر؟ ناسمجھی سے مصباح نے پوچھا تھا۔ یہی کہ میں ایک مرد ہوں۔ عمل کے الفاظ پر جہاں مصباح اور جواد کا ایک کہکہ بلند ہوا تو وہیں ماسٹر نے اسے گولی سے نوازا تھا۔ حساب برابر، آئی ایم سو سوری۔ مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے مصباح نے کہا تھا، جبکہ جواد نے بھی ماسٹر کی گولی پر اپنی ہنسی روکی تھی، تم میں اور اس میں بہت فرق ہے عمل، اور نائل شاہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، جبکہ عمل نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ ہم ثبوت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس بار جواد نے بات کا رخ بدلا تھا، اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ہیں کیا۔ مصباح نے بات آگے بڑھائی تھی، آف کورس ہم جانتے کہ ہمیں سب سے پہلے کیا ڈھونڈنا ہے۔ جواد نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ مصباح نے پوچھا تھا۔ جواد نے ماسٹر کی جانب دیکھا تھا، یہ دیکھو۔ ماسٹر نے فائل سے کچھ تصویریں نکال کر ان کے آگے بکھیری تھی۔ عمل و مصباح نے دیکھا، اس کے گھر کی تصویر تھی جو اب جل چکا تھا، جس کی ہر چیز راکھ ہو چکی تھی۔ عمل نے محسوس کیا کہ تو اب وہ گھر لگ ہی نہیں رہا تھا جہاں اس نے اپنے ماما پاپا کے ساتھ آخری لمحات گزارے تھے، یہ تو اب راکھ تھا جیسے۔ عمل نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی تھی۔ ہمیں اس گھر میں کچھ ڈھونڈنا ہے، ہمیں؟ مصباح نے ایک اور سوال کیا تھا۔ نہیں، ہم نے وہ ڈھونڈنا ہے جو اس گھر میں نہیں ملا، جواد نے کہا تھا۔ کیا نہیں ملا وہاں؟ اس بار عمل نے سوال کیا تھا۔ نظریں نائل شاہ کی جانب تھی، جس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ڈیڈ باڈیز، اور یہ سنتے ہی عمل کی سانسیں رک گئی۔ اسے لگا جیسے وہ سانس لینا بھول ہی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے سینے میں کوئی چیز تھی، کوئی ایسی چیز جو سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا اپنی تیز دھڑکنوں کو۔